بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ارد گرد میرے چند پاکستانی بھائیوں نے کیا ہے وہ بہت دکھ دینے والا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں اپنا سر نیچا رکھ کے اور اپنی آواز کو نیچے رکھ کے چلنے کا حکم ہے۔ چہ جائے کہ اس مقام پر غلیظ نعرے بازی ہو، تہمت بازی ہو اور وقت افطار ہو، 27 رمضان ہو، خود ہی سوچ لیجئے کہ جن کے دربار میں آواز اونچی نہ کرنے کا کہا گیا ہے اور اونچی آواز کرنے والوں کو اس دربار میں بہت محتاط بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا حاصل ہوا تمہیں؟ اپنے وطن کی عزت کو تم نے خراب کیا ہے۔ کل اگر عمران خان صاحب پچھلے سال یہاں آئے تھے تو وہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے طور پر سعودی حکومت کے مہمان تھے۔ آج شہباز شریف صاحب سعودی حکومت کے مہمان ہیں۔ ابھی تو چند دن پہلے جن لوگوں نے مختلف عرب ملکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور وہ گرفتار ہوئے ہیں، سفارت خانے اور حکومت ان کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ ان کے بچے رو رہے ہیں، ان کی بیویاں رو رہی ہیں کہ کس طرح وہ رہا ہو جائیں، لیکن انہوں نے ان ملکوں کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ملک نہیں مان رہے۔ یہاں سعودی عرب میں بھی چند لوگ گرفتار ہیں، اور آج جن لوگوں نے یہ چھوٹا سا ایک گروہ، چھوٹی سی 2-3 ٹولیاں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چھوڑ دو یار شہباز شریف صاحب کو، چھوڑ دو عمران خان صاحب کو، کہاں کھڑے ہو یہی سوچ لو۔ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں سر جھکا کے چلنے کا حکم ہے، جہاں آواز نیچی کر کے بولنے کا حکم ہے، جہاں کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آواز ہی نہ نکلے۔ کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اب جب سعودی حکومت اگر اس پر ایکشن کرے کیونکہ ان کے قوانین کی خلاف ورزی آپ نے کی، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہی سفارت خانے والے بیچارے دھکے کھائیں گے، حکومت دھکے کھائے گی آپ کے پیچھے۔ بڑا دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہے۔ خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سیاست کرنی ہے اپنے وطن میں کرو۔ اگر غیر ملکوں میں، برادر ملکوں کو بھی امتحان میں نہ ڈالو، اور پھر مسجد نبوی شریف، روزہ اطہر، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش کی، ابھی پھر کروں گا کہ وہ بھی ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں پر، اور کوئی بھی، ہم نہیں کوئی بھی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ وہی آتا ہے جس کو بلاوا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو، جو بلاوے کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں بغیر بلائے ہوئے کہ بھی کوئی آ سکتا ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ روزہ اطہر پہ حاضری اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو بلایا جاتا ہے، جس کو اجازت ملتی ہے۔ کوئی لفظ نہیں ہے آج میرے پاس ماں سوائے شرمندگی کے، اور وہ شرمندگی یہ ہے کہ میری قوم، میرے وطن کے لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے سامنے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے وطن کی عزت و عظمت اور شان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔